آزاد کشمیر کی صورتحال کیا ہے؟ ایک تو وہاں پر کون ہوگا نیا وزیر اعظم آزاد کشمیر، اور ابھی تک عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ سکی. کیا پیپلز پارٹی کو آپ نے ووٹ دینا ہے عدم اعتماد تحریک میں ان کے حق میں، اور وزیر اعظم کے خلاف نمبرز پورے نہیں ہو سکے ابھی تک؟ دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں اور وہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں. جی، ہم نے پیپلز پارٹی کو اپنی پارٹی کے فیصلے سے کل پریزیڈنٹ صاحب کو جو ہے وہ آگاہ کیا تھا، انہیں اعتماد میں لیا تھا کہ ہم عدم اعتماد کی حد تک آپ کو سپورٹ کرنے یا آپ کے ساتھ ہیں، لیکن حکومت سازی میں ہم ساتھ نہیں دیں گے بجز اس کے کہ آپ فوری طور پہ الیکشن کی طرف جانے کا اعلان کریں. کیونکہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ لایا جائے، اور اس کے بعد جو وزیر اعظم آئے وہ اسمبلیز کو ڈیزالو کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کروایا جائے. ایک فری، فیئر اور کریڈیبل الیکشن جو ہے وہ کرایا جائے، اور جو لوگ منتخب ہوں ان کو جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ اختیار دیا جائے، وہ حکومت بنائے. تو اس حصے میں پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ یہ بات تو کی ہے کہ ہم جلد سے جلد جو ہے وہ الیکشن کی طرف جائیں گے، لیکن کوئی اس میں کوئی فکس طے بات نہیں ہوئی، تو لہذا عدم اعتماد کی حد تک ہم ووٹ دیں گے اور حکومت کا حصہ ہم جو ہے وہ نہیں بنیں گے. اچھا، تو ابھی تک عدم اعتماد اپوزیشن میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. ٹھیک، ابھی تک تو عدم اعتماد نہیں آ سکی، باوجود اس کے کہ ڈیڈ لائن دی گئی تھی وزیر اعظم نے کہ آج 2 بجے تک آپ استعفیٰ دے دیں پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نمبرز پورا نہیں ہے ابھی تک؟ نہیں، ہماری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق نمبر تو ان کے پاس پورے ہیں. اچھا، لیکن شاید عدم اعتماد کے ساتھ نام دینا پڑتا ہے وزیر اعظم کا، جس کو منتخب انہوں نے بعد میں کرنا یا کروانا ہے. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے وہاں پہ کوئی پرابلم ہوگا، یا اس کے اوپر کوئی غور و فکر پریزیڈنٹ صاحب یا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو فیصلہ کرنے میں ان کو کوئی ٹائم ہوگا. باقی نمبر ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ ان کے پاس پورا ہے. اچھا، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ چودھری انوار میں پرابلم کیا تھی یا پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی گورنمنٹ تھی جو یعنی جتنے لوگوں نے گورنمنٹ کو ایز ممبر سپورٹ کیا سبھی جو ہے وہ وزیر بن گئے، اور وہاں پہ حکومت تھی لیکن اپوزیشن نہیں تھی. ویکیوم پیدا ہوا اور اسے جو ہے وہ پھر ایک ایکشن کمیٹی نے جو ہے وہ پر کیا. یہ حکومت جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر سکی. جب یہ ہم گئے ہیں وہاں پہ ایکشن کمیٹی کے جو پروٹیسٹ میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے، تو ان کے ماسوائے 1-2 مطالبوں کے باقی سارے مطالبے جو ہیں وہ گورننس سے متعلقہ تھے، جو بیڈ گورننس کی نشاندہی کرتے تھے. اچھا، جو یعنی حکومتی معاملات ہیں ان سے متعلق تھے، اور باتیں بھی وہ آلموسٹ جو ہے وہ صحیح تھیں. تو اس لیے اس کمیٹی نے متفقہ طور پہ آگے پرائم منسٹر کو یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ موجودہ سیٹ اپ کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے، اور نیا سیٹ اپ جو ہے وہ آتے ہی اسمبلی جو ہے وہ جو کوئی 1-2 ضروری کام ہے، الیکشن کمیشن کا تقرر ہے، کوئی ووٹر لسٹوں کا مسئلہ ہے، انہیں کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی طرف جائے. تو پاکستان مسلم لیگ نون کا یہی سٹانس ہے، اور اگر اسی پہ پیپلز پارٹی رہے تو ہم ساتھ ہیں، ورنہ اگر وہ حکومت بنانے اور اس کو
ٹینیور پورا کرنے تک یا چلانے تک کا ارادہ رکھتے ہوں تو ہم پھر اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, 2-3 نام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وزیر اعظم کے لیے تو پیپلز پارٹی کا اس وقت رائٹ ہے بیکاز نمبرز ان کے پاس زیادہ ہیں کہ وہ اپنا کون سا بندہ لے کے آتے ہیں, لیکن ظاہر ہے جو پی ایم ہوگا آزاد کشمیر میں اس نے ان کلوز کولیبریشن کام کرنا ہے وفاق کے ساتھ, تو ظاہر ہے پی ایم ایل این کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو ہونی چاہیے. 2-3 نام جو آ رہے ہیں, چودھری یاسین کا, یعقوب صاحب کا, لطیف اکبر صاحب کا, اس میں سے کون سا سوٹ کرتا ہے نون لیگ کو؟ نہیں, نون لیگ کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ سر وفاق کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا نا پی ایم آزاد کشمیر میں. نہیں, ہم نے تو پارٹی لیول پہ ہمارا تو امن تو ہوگا نا. ہم نے تو وہاں پہ تو ہماری پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہوگی. باقی جو وفاق سے جو معاملہ ہوگا اس کے لیے کوئی کمیٹی وغیرہ پرائم منسٹر بنائیں گے, پہلے بھی بنی ہوئی ہے, تو اس کے ذریعے سے معاملات کو جو ہے وہ سموتھ دیکھا جائے گا. لیکن ہمارا جب ہم نے گورنمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہونا تو ہمیں اس سے کیا غرض, وہ جس کو چاہے وہ پرائم منسٹر بنائے. لیکن وہی بات آ گئی نا کہ وفاق کے ساتھ تو کولیبریٹ کرنا ہے نا, وفاق کے ساتھ تو چلنا ہوگا. چودھری انوار بھی جیسے سامنے آئے تھے, آپ لوگوں نے سپورٹ کیا تھا ان کو انیشیلی, لیکن پھر وہ نہیں چل سکے. اب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ان میں بہت پرابلمس ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا پروگیٹو ہے. وہ فیصلہ کریں, اگر کوئی پرابلم آئے گا تو پھر ان سے بات کی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ وہی کم و بیش صورتحال ہو گئی کہ جب اسلام آباد میں عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی کہ جی حکومت گرا دی گئی تو اس کے بعد فوری الیکشن میں جایا جائے یا حکومت کنٹینیو کرے. یہاں پہ آپ لوگوں نے پی ایم ایل این نے چوز کیا کہ جی یہاں پہ کنٹینیو کیا جائے, لیکن اے جے کے میں آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ فوراً نہیں, یہاں پہ بھی ہم نے یہی چوز کیا تھا کہ الیکشن کروایا جائے. سر ذرا تاخیر سے چوز کیا تھا, تب تک ذرا دیر ہو گئی تھی کافی. نہیں, تاخیر سے نہیں, بالکل تاخیر سے نہیں چوز کیا تھا. آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ اپریل میں ہی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا. ہماری میٹنگز ہوئی تھی لندن میں جی, اور وہاں پہ جو ہے وہ پارٹی لیڈر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ معاملہ طے پا گیا تھا کہ ہم واپس جا کے جو ہے وہ ڈیزالو کریں گے اسمبلی کو اور الیکشن کی طرف جائیں گے. لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ہم یہ پوری تیاری کر کے یہ فیصلہ کر کے ہم نے آگاہ بھی کر دیا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو, تو خان صاحب نے جو ہے وہ اعلان جنگ کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن اناؤنس کریں ورنہ میں 25 مئی کو جو ہے وہ آ رہا ہوں. تو اس کے اوپر پھر ہمارے جو الائز تھے پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان صاحب, انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ اس کی دھمکی کے اوپر اگر آپ اب ریزائن کریں گے تو یہ تو پھر کل کو ایک اور مطالبہ آئے گا, اس کے اگلے دن اور مطالبہ آئے گا اور لوگوں میں تاثر ویکنیس کا جائے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ ہم اس کے آگے اب بھاگ رہے ہیں اور الیکشن میں جا رہے ہیں. تو اس پہ پھر دوبارہ ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں پھر جو ہے وہ کولیشن پارٹنرز نے یہ فیصلہ کیا کہ کم از کم اس کا جو یہ 25 مئی کا جو اپنا ایک الٹیمیٹم ہے اس کو تو جو ہے وہ فیس کیا جائے. تو پھر جب وہ بات پھر ایک دفعہ آگے بڑھی تو پھر وہ معاملہ آگے چلتا گیا. بالکل درست.